بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز کے مشہور چینل پرائم کینیڈا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاضی نعمان مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبلڈ نیشن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ڈیجیٹل پاکستان کا جو ایک سفر چل رہا ہے اس میں ہونے والی کاوشوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جیسے آئی ٹی کے بغیر آج کے دور میں کوئی ملک کوئی قوم نامکمل ہے، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ لیڈیز کی ایفرٹس کے بغیر یہ تمام ایفرٹس بھی بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انکمپلیٹ ہیں، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں مور دین 50% جو ہیں وہ لیڈیز ہماری قوم کا حصہ ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسٹ امور خانہ داری میں مصروف ہیں، بلکہ وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، اور اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنے کا سوچا، اور اسی لیے آج ہم ڈیجیٹل پاکستان کے کراچی آفس میں موجود ہیں، اور آج ہماری گیسٹ ہیں ڈیجیٹل اکیڈمی آف پاکستان کی CEO ارم فواد۔ ویلکم ارم فواد۔ تھینک یو سو مچ قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ، اور میرا بہت سا سلام کینیڈین لوگوں کو اور وہاں پہ موجود تمام ٹی وی کے حضرات کو۔ تھینک یو سو مچ۔ نائس آف یو۔ ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان، تھوڑا سا اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں بتائیں، شیئر کریں کہ اس کی تفصیلات۔ جی، ایکچولی آئیڈیا واز فرام عمار جعفری۔ عمار جعفری روح رواں ہیں اس چیز کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ تمام پاکستان کے جو بھی ڈیجیٹل سے متعلق جتنے بھی آپ کو چیزیں موجود ہیں وہ سب پاکستان میں موجود ہوں، جو کہ ابھی تک ہم محروم ہیں اس سے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان تمام جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو سے لے کر ہم پاکستان تک لے کر آئیں، یہاں کے لوگوں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیول پہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور ان کے پاس مطلب یو جسٹ گیو دا ٹاسک، وہ وہاں پہ فوراً سے ہو جاتا ہے، لائک چاہے وہ امیزون ہو تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، لائک پاکستانی پیپل آر کیپیبل ڈوئنگ اینی تھنگ، اینڈ آئی ہیو اے بلیف ان دس، اینڈ دیٹ از وائی می اینڈ مائی مینٹور عمار جعفری، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے جو لرن ارن لیڈ اینڈ کو ایگزسٹ کی ایک جرنی چلائی ہے، اس کو نام دیا جائے۔ سو میں CEO ہوں ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان کی، اس مقصد کے ساتھ کہ پاکستان کو ایجوکیٹ اینڈ امپاور کریں گے، پورے پاکستان میں کچھ ایسے کورسز کرائیں گے اور کچھ ایسی چیزیں کرائیں گے جس سے نہ صرف ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، جبکہ وہ ارننگ کی طرف بھی آ سکیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ خالی نعرہ نہ لگائیں لرن کا، اس میں ارن کا پہلو ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ارننگ نہیں ہوگی تب تک آپ لیڈ نہیں کر سکتے اور پھر کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ سو الحمدللہ we've been now opened a company which is all registered, and we have mashallah 20 regions offices and all around Pakistan, and entire team is working hardly، اور ابھی انشاءاللہ 12 تاریخ کو ہماری لانچ بھی ہونے لگی ہے الحمدللہ۔ ایون گورنمنٹ ہیز allied with us، اینڈ بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے بھی ہمارے ساتھ مل چکے ہیں اس ٹائم تک۔ تو کوشش پوری ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے KPK تک ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جہاں سے تمام لوگوں کی ایکو سسٹم کا کام ہم بنا دیں۔ نائس، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جو یہ بات کی ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان، اور آپ نے ایک نو ڈاؤٹ ایک ایسے پہلو کی طرف آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے جو کہ بہت عرصے سے جب بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو سسٹمز کا فقدان ہے، جو پاکستان میں پرابلمز فیس ہوتی ہیں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہمیں لٹریٹ عوام چاہیے۔ جب ظاہر پڑھی لکھی عوام ہوگی تو یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ سو جب آپ نے ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان کا فیصلہ کیا تو کیا آپ کو گورنمنٹ کی روش ایسی نظر آئی کہ دے آر آلسو ولنگ کہ یہ اسٹیپس ہونے چاہیے، ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا چاہیے، یا آپ کو اس میں کوئی ہرڈلز فیس ہو رہی ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال، کیونکہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ چند لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ بالکل بھی شامل نہیں ہوتی ہے، بیکاز اس ٹائم ہم جو کام انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں، باقی کے 10 لوگ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو چلے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے یہاں روایت ہے یہ، جب تک آپ یہ کہیں گے نہیں کہ جی آپ کا کام اب نہیں چلے گا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ایکسپیرینس بہت ہوتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا، لیکن اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور اگر آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی اپنی اولاد
بلکہ آپ کی پوری قوم کی اولاد جو ہے وہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے آپ کام کریں. جب آپ بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی تو ایجوکیشن کی سسٹینیبلٹی تبھی ہے جب آج آپ ایک قدم اٹھائیں. اور میں بہت ہی ثابت قدمی سے یہ کام کرتی رہی, کوشش کیا, کئی سالوں کی کاوش ہے. پھر عمار جعفری کو میری یہ بات سمجھ آئی کہ مجھے کچھ اکیڈمی کھولنی ہے جو پورے پاکستان کے اندر میں چلا سکوں. اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا, ڈیجیٹل کراچی کا ساتھ نہ ہوتا. لیکن آج جس مقام پہ میں بیٹھی ہوں, آج آئی فیل امپاورڈ. آئی فیل کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو باقی بھی کر سکتے ہیں. جب ایک میں خاتون ہو کے یہ سب کام کر سکتی ہوں تو کیوں نہیں باقی جو جتنی جنریشن ہے, چاہے وہ میری اپنی اولاد ہو یا کسی اور کی, پاکستانی عوام کو ہم نے امپاور کرنا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمیں وہ فائدہ ہو سکے, وہ بات بن سکے جو ہم خواب دیکھتے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی. انعام نے جیسے کہا, بیسیکلی میں بھی آج آپ کو انٹروڈیوس کراتا چلوں کہ آئی ایم آلسو دا پارٹ آف ڈیجیٹل پاکستان, اور یہ جو ایک پروگرام ہے یہ بھی اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور آئی ایم پراؤڈ ٹوڈے کہ آج ارم نے مجھے اپنی ڈیجیٹل اکیڈمی آف پاکستان کی ٹیم میں بھی شامل کیا, اینڈ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار می. اچھا, ہم آتے ہیں کہ جیسا کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جب انٹرپرینورشپ کے یا اس طرح کے مختلف آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو جو نارملی میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے ایشوز آتے ہیں اور تھوڑا سا ہرڈلز ایسی ہو جاتی ہیں. بعض لوگ ایسے اسٹیپ لے کے اور پھر بیکورڈ چلے جاتے ہیں, بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایسا آپ نے بھی فیس کیا ہے, فیس کر رہی ہیں یا فیس کر سکتی ہیں, اور کیا آپ اوورسیز پاکستانی سے اس میں کوئی ہیلپ چاہیں گی؟ جی, بہت اچھا سوال. کہ سب سے پہلے اگر آپ انٹرپرینور ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک رسک. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. یہ سبق آئی بی اے سے لے کے ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت ہی ہارڈ کور انٹرپرینور ہوں اور میں نے ایک نہیں 17 چیزیں چلائی ہیں اور میں کافی چیزیں اور کرتے 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 سفر جو ہے کوئی 20 سال پرانا ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور یہ فیشن سے لے کے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپاور کرتے کرتے یہاں تک میں آن بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس انٹرپرینور ڈی این اے نہیں ہے تو آئی سجیسٹ کہ آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے لیے بہت جگر چاہیے آپ کو کام کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک بات ہوگی انویسٹمنٹ کی, تو اگر آپ انٹرپرینور ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, ظاہر ہے انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن آئی بلیو ہم لوگوں نے ایک روایت بنا دی ہے کہ لوگوں کو اگر ارادہ مضبوط ہو تو ساتھ مل کے ٹیم ورک سے کام کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں, ڈریم ورک از دا ٹیم ورک. ہمیشہ سے میں ہر جگہ ہر فورم پہ بیٹھ کے یہ بات کرتی ہوں, آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں, لیکن bunch of people sit down together with one idea and if they want to accomplish it تو پھر ہم کیا کریں گے. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ ٹیم ورک جو ہے وہ آپ کو کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ جس سیڑھی پہ جا کے کھڑا کرے گا ادھر انویسٹمنٹ خود چل کے آئے گی. یہ میرا ماننا ہے. جہاں تک بات ہوئی انویسٹمنٹ کی اور ہیلپ کی, تو یس ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے انٹرنیشنل جو بھی لوگ, کیونکہ میں اس میں سوال کو تھوڑا سا میں اور جو ہے وہ ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ ایکچولی جس لیول پہ آپ کام کرنے کی بات کریں, یقیناً کوئی ایک شخص جو ہے وہ 22-23 کروڑ عوام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو جب ہم اس کو ایک آئیڈیا ہے اس کو ہم فلورش کرنے کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس کو ایک میگا لیول پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں, تو فار شیور وہاں پہ ایک ہاتھ نہیں بلکہ ملٹیپل ہینڈس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیٹس واٹ آئی نیڈ ٹو نو. میں ہمیشہ سے یہی بات, جیسے آپ نے کہا میگا جو ایونٹ ہم کرتے ہیں اور جو ہم اس میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم پورے پاکستان میں کام کریں, تو جو پاکستان میں کام کرنے کے لیے آپ کو ایک تو سب سے پہلے آپ کا جذبہ بہت ٹرو ہونا چاہیے, بہت ہی سچا جذبہ جسے کہتے ہیں نا اس کو ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے اور چند لوگ مٹھی بھر بھی اگر آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ کی وہ کیمپین لے کے چلنے کو, تو یہاں سے کراچی سے کے پی تک
کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے. تو بالکل تو چاہتے ہیں کہ جیسے فورن جو لوگ ہیں اگر وہ چاہیں کہ جی ہمارے پاکستان کو امپاور کیا جائے اور یہاں پہ ایجوکیشن کرائی جائے تو دیر مور دین ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. اینڈ نعمان قاضی جو کہ وہ ہماری بہت اچھے اب ٹیم کے ایک ممبر ہیں اور آئی کنگریچولیٹ ہیم آن بیکمنگ اے ٹیم آف ڈیجیٹل اکیڈمی. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کو بڑھتا اور آگے بڑھتا اور فلرش ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی رو میں آگے کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ایسے کاوشوں میں حصہ لیتے رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا میں بھی یہاں پر اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی جو آئیڈیاز ہیں جو کہ کسی ایک انڈیویجول لیول پہ نہیں بلکہ ایک نیشن وائڈ لیول پر ہو رہے ہیں ان میں ہم ضرور پارٹیسپیٹ کریں, آگے بڑھیں, موو فارورڈ کریں اور تاکہ ہم آنے والے اگر ہم 2025 کی بات کرتے ہیں 2030 کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پاکستان کو جو ایشین کنٹریز ہیں ان سے مختلف اور ان سے کہیں آگے پائیں. اس کے ساتھ میں ارم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, چلیں آپ چونکہ ایک لیڈی ہیں اور نو ڈاؤٹ جو آپ کا ویژن آپ کی باتوں سے شو ہو رہا ہے دیٹ از کہ نو ڈاؤٹ یو شیئرڈ دیٹ یو ہیو ورکڈ آن 17 ڈفرینٹ پروجیکٹس. سو کیا لیڈیز کے لیے امور خانہ داری کے ہوتے ہوئے یہ ایک آسان ٹاسک ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ایک جاب بھی جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس میں دوسرا کویشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ کیا آپ ان تمام جو آپ کی کاوشیں ہیں ان میں آپ کیا لیڈیز کو اپنے شانہ بشانہ لے کر ساتھ چل رہی ہیں؟ جی بالکل قاضی صاحب, ایک تو زبردست سوال ہے جس پہ مجھے بہت مزہ آئے گا اس کو جواب دیتے ہوئے. The thing is like as being a woman it's not easy job. Exactly. Like ہمارے یہاں پہ مطلب پاکستانی کلچر کی میں بات کروں گی, women are made to make their homes. ٹھیک ہے, اب ہوم ڈیوٹیز آر دا فرسٹ پرائرٹی. Exactly. So وہ کرنے کے بعد آپ کیسے اس دنیا میں قدم کیسے رکھتے ہیں. So the thing is like professional life میں تو یہ جو کام ہے مطلب ظاہر ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں واز جسٹ ٹیچنگ اینڈ دین اس کے بعد ہم نے جو کام کیا آہستہ 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 کرتے کرتے یہ انٹرپرینورشپ کی طرف میں جب گئی when I become the Women X proudly by United Nations تو IPA سے تو تب احساس ہوا کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں چھوٹا موٹا جو فیشن کا میں کرتی ہوں تو وہ کچھ مطلب آپ کو تو کاسٹنگ کرنی نہیں آتی ہے تو آپ کاروبار کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا اور آگے چلے. اس میں بہت سارے ہرڈلز آئے. ایون میرے اپنے والد اور میرے اپنے بھائی اور میرے بیٹے جو ہے نا وہ اس میں بالکل انوالو نہیں ہونا چاہتے. تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا ہے, ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں. تو I rather take my time doing something creative rather than just wasting it watching some dramas. And میں اس قسم کی خاتون نہیں, مجھے کچھ پڑھ کے اچھی کریٹیو کام کر کے اس میں مجھے مزہ بھی آتا ہے, شوق ہوتا ہے, کچھ نیا کر کے دکھانے کا ایک جذبہ ہے اور نئے انیشیٹو ہمیشہ سے لینے کی عادی ہوں. تو یہ کرتے کرتے بہت مشکل سفر ہے لیکن میں یہاں تک آن پہنچی ہوں. تو آج تھوڑی بہت ریکگنیشن گھر میں مل جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اللہ برکت ڈالے کے الفاظ بہت سارے آتے ہیں میرے پاس. اب چاہے وہ گھر کے بڑے بزرگ ہوں یا میرے اپنے بچے ہوں تو بٹ the thing is like they are not interested what I am because like میں نے کہا نا کہ آپ اگر entrepreneur ہیں تو it runs in your blood. تو اگر آپ وہ کام کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو خود سے جو ہے نا آپ کے اندر وہ ہوتا ہے. ادروائز میرا مشورہ ہے جو لوگ اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر اگر انٹرپرینور ڈی این اے نہیں ہے, ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اچھا, جو دوسرا پارٹ تھا میرے کویشچن کا کہ آپ کے ساتھ آپ کیا اپنے سفر میں آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اوکے میرے ساتھ کوئی بھی ہم سفر ہو, میرے ساتھ کوئی بھی اس
ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی لوگ ہوں, میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, یا آپ کی پرائرٹی ہے کہ آپ اس میں لیڈیز کو لا چکی ہیں, لانا چاہتی ہیں؟ اور ہمارے یہاں جو لیڈیز ہیں, چلیں آپ نے تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے گھر والوں کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ آپ نے فیس کی, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیا لیڈیز میں یہ ول جو آپ کی ول ہے, اس طرح کی ول ہمارے یہاں لیڈیز میں موجود ہے, اور کیا مزید لیڈیز آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہیں ان کاوشوں میں؟ جناب بہت ہی زبردست کویشچن, اور یس میں کہوں گی کہ ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. میں نے یہ جذبہ رکھ کے ایک آرگنائزیشن شروع کی, پچھلے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں, اور میں یہ ویمنپرنور پاکستان آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایجوکیٹ اینڈ امپاور پہ کام کر رہا ہے. ہم لوگ نیٹ ورک ہم لوگ 5 کام کرتے ہیں, جس کے اندر وی فنڈ, جس کا مطلب ہے ویمن انٹرپرینورز فنڈ. وی آر ڈوئنگ وی ٹیک, جس کے اندر ہم لوگوں کو لیڈیز کو اسپیشلی ٹیک کی طرف لے کے آتے ہیں, ایکسیس آف انفارمیشن دیتے ہیں. وی ایجوکیٹ لائک اینی کائنڈ آف ایجوکیشن وچ کین ڈیولپ اسکل ڈیولپمنٹ, دیٹس دیئر. پھر ہمارا ہے وی نیٹ ورک. So that is a global network that I am bringing to them, because جب آپ کا ہورائزن وائڈ ہوتا ہے اور آپ صرف پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویمنپرنور پاکستان آرگنائزیشن جو ہے اس کا ایک نیٹ ورک بنے. گلوبل نیٹ ورک بنانے کی کاوشوں میں میں آج کل سارا دن جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہوں, اور افریقہ میں ماشاءاللہ سے ہماری ایک گورنمنٹ کی NGO ہے, اور وہاں سے انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, اور ابھی ہم جو ایجوکیشن پہ بھی اور ویمن اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور کیسے ہم آگے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عمار جعفری کی بات کرتی ہوں, تو عمار جعفری جو ہیں وہ انہوں نے ایک پروجیکٹ میرے نام کر دیا ہے دوبارہ سے خواتین کے لیے, جو کہ سولر BB کا پروجیکٹ ہے. اور سولر ٹریننگ ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں کراچی سندھ میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسمارٹ فارمنگ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ میں کام کر رہی ہوں, جس میں خواتین کو ہم اسمارٹ فارمنگ کی طرف کہہ رہے ہیں. اس میں پولٹری فارم بھی آتا ہے, اس میں فش فارم آتا ہے, اس میں ادر ایگری فارمز ہیں, اینڈ ایوری تھنگ. تو پروجیکٹس بہت سارے ہیں. می مائی سیلف آلسو ایجوکیٹنگ ان SDG اکیڈمی کے ساتھ ہم لوگ SDG 5 یعنی جنڈر ایکویلٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے جو پہلا انیشیٹو SDG اکیڈمی پاکستان نے لیا انڈر دی CIT اینڈ جناح صاحب SDG اکیڈمی. سب سے پہلے 509 لڑکیاں ہیں ہمارے پاس جی. 3 دن ہم ہفتے میں پڑھاتے ہیں ان کو. IT کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں, Amazon اور ای-کامرس کی ٹریننگ میں ان کو خود کرا رہی ہوں, جو کہ ان کے اپنے اینڈرائڈ اور iOS فونز پہ ہو رہی ہے. ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو اینی لیپ ٹاپز اینڈ آل دیٹ. تو ویژن بہت, ہورائزن بہت ہائی ہے. مطلب میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں سے آگے نکل کے کام کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عورت ملٹی ٹاسکنگ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کر کے دکھائے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے 24/7. خلاص یہ کہ جو ہمارے کلچر میں جو اس کو ایک پرٹیکولر عورت کو صرف گھر اور کچن تک محدود کر دیا جاتا ہے, وہ چیز بھی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورت خالی اس لیے خدا نے نہیں بنائی ہے کہ جی اس کو گھر اور گھر گرہستی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کام کریں, آپ پورا جو بھی اسلام آپ کو کہتا ہے وہ کام پورے کریں, لیکن ایک حد میں رہ کے آپ اپنے بہت بڑے بڑے ایجنڈے کر سکتی ہیں. ملیہ لودھی کو دیکھ لیجیے, میں اپنے تمام گھر کی ڈیوٹیز پوری کرنے کے باوجود میرا خیال سے 24 گھنٹے میں فون پہ ہوتی ہوں, دنیا میں ہر بندے سے بات کر رہی ہوں, بیکاز مجھ پر میرے والد کا اندھا اعتماد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ ہمیں بالکل بٹرے نہیں کرے گی. اور آگے صرف کیونکہ میرا گول کیا ہے, میرا گول ہے ٹو پراسپر پاکستان, ایجوکیشن میں, ٹیکنالوجی میں. دس از واٹ اٹ از, سو دس از وائی آئی اسٹارٹیڈ آل. ویری نائس ارم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے نوٹ کیا ارم کی باتوں سے آپ کو وہ کامیابی کی جھلک نظر آ گئی ہوگی کہ پاکستان بے شک بہت اچھے ڈائریکشن میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کا جو سفر ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی صف میں لا کر کھڑا کر دے اور ان کوششوں کو کامیاب کرے. اور بے شک جب اس میں نہ صرف ہمارے جوان, ہمارے میلز, بلکہ ہماری فیمیلز, ہماری
لیڈیز بھی جب اس میں شانہ بشانہ ساتھ کام کر رہی ہوں گی تو کوئی شک نہیں کہ یہ ٹاسک بہت آسان ہو جائے گا، اور اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ یا وہ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں، وہ اس چیز کو مزید اوور دا گلوب اسپریڈ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس ہی بات کے ساتھ کہ بے شک پاکستان میں بہت اچھے ڈائریکشن میں کام ہو رہے ہیں، قاضی نعمان مجاہد آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔